الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتی ہیں ہر کام کے لیے، اور یہ طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ حاضر تھے، اور گفتگو ایسے موضوع پر ہو رہی تھی کہ جس میں طویل العمری کی بات آتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 4 طویل الامت جو اللہ کے نیک ہستیاں ہیں ان کا ذکر ہوا۔ یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پہلی جو اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ان کی عمریں طویل تھیں اور انہیں عبادت کا بے شمار موقع نصیب ہوتا ہے، اور میری امت جو ہے اس کی عمر قلیل ہے تو ان کے پاس عبادت کا وقت محدود ہے۔ تو مختلف روایات ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی یہ فکر کہ ان کی عمر کم ہے اور انہیں بہت زیادہ موقع عبادت کا نصیب ہو۔ تو حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور سورہ قدر جو ہے یہ نازل ہوئی، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اب یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو پھر فقرے کا جو ترجمہ جو ہے وہ بالعموم سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ جہاں اشارتاً بات ہوتی ہے وہاں تحریر میں کسی شے کے لفظ کا کمی بیشی جو ہے وہ اس فکر کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دیتی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں ضرورت ترجمے کو سمجھنے کی ہے وہاں یہ حاشیہ میں یہ حصے ساتھ لکھ دیے ہیں۔ تو یہاں جب بے شک ہم نے اس یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یک بارگی ایسی مقام یا ایسی جگہ پر اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرما دیا کہ پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق وحی الہی نازل ہوتی رہی۔ لیکن جو لیلۃ القدر میں نازل فرمانے کا ارشاد ہے وہ یک بارگی پورا قرآن کریم اللہ کریم نے نازل فرما دیا ایسی جگہ پر کہ جہاں سے مزید پھر ضرورت کے مطابق اللہ کریم نے اس کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر عطا فرمائی۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے، ہر شے اللہ جل شانہ کی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہر ایک نے اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ اسی طرح یہ جو اوقات ہیں، چاہے آپ اسے محدود حصوں میں لیں، چاہے اسے آپ شب و روز سے پھر ماہ و سال تک لے جائیں، لیکن سارے وقت اللہ کریم کے ہیں، اور ہر وقت کی جو نزاکت ہے، ہر وقت کی جو خوبی ہے، ہر وقت میں جو برکت ہے یا جہاں جو برکت رکھی ہے وہ اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو کسی لمحے بھی کوئی ایک تسبیح
جسے شرف قبولیت نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخشش کو وہ ایک تسبیح کافی ہے۔ اب یہ مشروط نہیں ہے کہ وہ تسبیح کون سا مبارک لفظ ہو یا کون سا خاص وقت ہو۔ اللہ جل شانہ کی شان کریمی ہے کہ جس لمحے توفیق عطا فرما دے، جس لمحے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ شان ربوبیت عطا فرمانا اس کی شان ہے، تو اوقات کو بھی اس نے مقرر فرمایا۔ اس طرح شب و روز میں جب فرض کی ادائیگی کے بعد بات آتی ہے تو تہجد کا جو وقت ہے یہ اللہ کریم نے انتہائی برکت کا حامل جو ہے اسے مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایام میں بات آتی ہے تو جمعۃ المبارک کو اللہ کریم نے باقی ایام میں برکت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح مہینوں کی بات آتی ہے تو اللہ کریم نے ماہ مبارک رمضان المبارک کو یہ قدر و منزل عطا فرمائی ہے کہ یہ مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ بے شمار پہلوؤں سے برکات کا اللہ کریم نے جو ہے حصہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں جب بات آتی ہے لیلۃ القدر کی تو یہ ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، دوسرے کا اعتکاف فرمایا، تیسرے کا اعتکاف فرمایا، اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے عشرے کی تاک رات میں لیلۃ القدر مجھے ارشاد فرما دی گئی اور پھر کسی سبب بھلا دی گئی۔ اب جو تاک راتیں ہیں آخری عشرے کی، تیسری عشرے کی، فرمایا اس میں شب قدر تلاش کرو۔ رمضان المبارک محترم سامعین کرام میں نے عرض کیا کہ انتہائی بابرکت مہینہ، اتنی عطا ہے کہ ایک نفلی عبادت جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اس کا اجر اور ثواب۔ ایک فرض کا جو اجر اور ثواب ہے وہ 70 فرائض سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور عربی میں جب لفظ 70 کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد 7 0 نہیں کہ 70 ہی مراد ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ بے حساب۔ اب وہ کیفیت اور حال جو اللہ کریم نے نوری مخلوق کو عطا فرمائی ہے، چونکہ فرشتوں کی بھوک اور پیاس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نیند کا غلبہ نہیں ہے، عوارضات ان کے وجود کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اور عبادات میں محو ہونے کے لیے کم کلام، کم سونا، کم کھانا، یہ عموماً نیک لوگوں کی روایت رہی ہے، ان کا مزاج رہا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت اور حال ہے کہ جس میں مناسبت اور ایک انداز فرشتوں جیسا نصیب ہو رہا ہوتا ہے کہ خوراک بھی کم ہے اور نیند بھی کم ہے اور بالعموم کلام نہیں ہے، عباداتی پہلو ہی نصیب ہیں، اور بندہ محو عبادت ہر لمحہ وہ اللہ کریم کے حکم کی تعمیل میں لگا ہے۔ اب فرشتے کے ساتھ عوارضات منسلک نہیں، لیکن بشر کے ساتھ جو بشری تقاضے ہیں یا عوارضات ہیں یا اس کے مسائل مجبوریاں ہیں، اللہ کریم نے اس کے ساتھ منسلک فرمائیں۔ اس تمام کے ہوتے ہوئے پھر وہ انداز اسے نصیب ہوتا ہے جو ایک نوری مخلوق کا ہے۔ اللہ کریم اسے کتنی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں کہ ہر عبادت اس کے لیے ہے، لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، انا اجزی بھی، اور اس کا اجر میں عطا فرماؤں گا۔ یعنی اس کا اجر اور ثواب اتنا ہوگا کہ اسے کوئی اندازہ نہیں کر سکے گا، چونکہ ساری عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں، اس ہی کے حکم پر ہیں، اور اس ہی نے اس کا اجر اور ثواب عطا فرمانا ہے۔ اس تمام کے باوجود روزے کو اللہ کریم نے فرمایا یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں نے عطا فرمانا۔ جسے اللہ کریم نے جس کا رزق مقرر فرمایا ہے اور مقرر شدہ رزق کے حلال ذرائع ان کا حکم عطا فرمایا، کوئی اپنے حصے سے زیادہ نہیں لے سکے گا، کوئی اپنے حصے سے زیادہ کھا نہیں سکے گا، لیکن اس نے ذرائع کون سے استعمال کیے، اس کی خواہشات کیا تھیں، وہ چاہتا کیا تھا، یہ سارے وہ حصے ہیں جو اس کے اعمال میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یا تو عمل کو درست حصوں پر وہ لے کر جاتا ہے
یا یہ حصے بدی کے داخل ہو جائیں تو وہ صالح عمل نہیں رہتا، وہ عمل بد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ہر دو صورت میں اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہونا ہے اور حساب ہونا ہے۔ تو جب یہ مواقع نصیب ہوتے ہیں کہ جہاں رعایت عطا فرمائی گئی ہے، اور اتنی رعایت عطا فرمائی گئی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ مال کی زکوٰۃ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مال کی زکوٰۃ جو روپیہ پیسہ ہے اس میں جو کمی بیشی آ جاتی ہے کہ حلال رزق میں بھی کہیں کوئی کمی بیشی داخل ہوگی، نہ سمجھ آئی بات، حلال ہے شاید کہیں پاکیزگی کی کسی پہلو سے کوئی کمی بیشی رہ گئی، تو جو اللہ کی راہ پر زکوٰۃ دیتا ہے وہ اس کے مال کو پاک ترین کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کا حکم پورا ہوتا ہے، وہ اپنے فرض کی ادائیگی کرتا ہے، مخلوق کی معاونت کا سبب بنتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی رضا رسی۔ تو روزہ فرما یہ وجود کی زکوٰۃ ہے۔ تو کتنے ہی پہلو ایسے ہیں کہ جہاں ہماری زندگی میں بے شمار کمی بیشیاں واقع ہوتی ہیں، ہماری سوچ، ہمارا کلام، ہمارا عمل، ان تینوں پہلوؤں کو آپ دھیان فرمائیں، بے شمار کمی بیشی واقع ہوتی ہے جسے ہم غور کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ ایک تو ہے نا کسی بات پر احساس ہو جائے کہ ہاں یہ غلطی کی ہے، کتنی ہی ایسی کمزوریاں ہیں کہ جن کا ہم احساس کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن عند اللہ وہ اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کے حضور جب حاضر ہوں گے تو پھر جواب دینا پڑے گا کہ دنیا کی زندگی میں صاحب حیثیت کے سامنے کسی درجے کی کوئی کمی بیشی واقع ہو تو خود کو بھی احساس ہوتا ہے اور پوچھ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور کوئی یہ جواز نہیں دیتا کہ ایسا کیا ہے تو کیا ہوگا، جواب بھی دینا پڑتا ہے اور سرزنش بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب بات اللہ جل شانہ کی آئے گی تو صغیرہ غلطی جو ہے وہ صغیرہ نہیں رہے گی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی سے اگر کوئی سوال کر دیا گیا کہ یہ تم نے عمل کیوں کیا، اسے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بہرحال تیرے حکم کے خلاف میں کیوں گیا۔ پیدا اس نے فرمایا، تھے نہیں ہونا عطا فرمایا، بے شمار پہلوؤں سے تمہاری ضروریات کی تکمیل عطا فرمائی، اور جہاں تم تجاوز کر رہے ہو اور جس طاقت سے تجاوز کر رہے ہو وہ وجودی، ذہنی اور وہ قوت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے جس کا استعمال کرتے ہو تم اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے۔ تو اسی لیے یہ معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم رعایت کے عطا فرماتے ہیں۔ تو طویل العمری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام سابقہ کی سوچی اس نسبت سے کہ میری جو امت ہے اس کی تو عمر کم ہے، اسے کم موقع نصیب ہوگا عبادت کا۔ رب کائنات نے ایک رات عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد کو 1000 سے 11 ہے، یہ بھی وہی معاملہ آتا ہے کہ بے حد و حساب اجر و ثواب، اور اگر 1000 مہینہ بھی ہو تو لگ بھگ 83 سال بنتے ہیں۔ اور اس موضوع پر جب علماء بحث کرتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں یہ بات بڑی واضح بیان فرما دی جاتی ہے کہ جسے عشاء با جماعت نصیب ہو اور پھر فجر با جماعت نصیب ہو، اس کا یہ عمل بھی قیام الليل میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس نے جیسے ساری رات اللہ کی عبادت کی اور کسی وقت کی ایک تسبیح کی شرف قبولیت بخشش ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ تو جب بات طاق راتوں کی آتی ہے، رمضان المبارک پہلے عشرہ، دوسرا عشرہ، پھر یہ جو برات کا حصہ ہے کہ جہاں اللہ کریم آنکھ سے برات عطا فرما دے، آزادی عطا فرما دے، اس میں یہ طاق رہتے ہیں۔ اب جب ماہ مبارک رمضان کی بات آئے گی تو کتنی برکات ہے، کتنی عطا ہے۔ اب اس میں جو تجاوز کرے گا کیا اس پر اتنا بڑا سوال نہیں ہوگا؟ اس کے جواب کی کتنی ہی نزاکت بڑھ جائے گی کہ کس خصوصی وقت کی عطا ہے اور تیری سوچ اور تیرا عمل کیا ہے۔
انہی طرح جیسے شب جمعہ ہے، رمضان المبارک کے اوقات ہیں، جمعۃ المبارک ہے، لوگوں کا وصال ہوتا ہے، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اتنا مبارک وقت اسے نصیب ہو۔ حرمین شریفین کے اسفار ہوتے ہیں اور وہاں لوگوں کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مخلوق کو نہیں معلوم کہ اس کا وقت کہاں پورا ہونا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کس جگہ پر جا کر وقت پورا ہونا ہے۔ تو حرمین شریفین کے سفر جو ہیں وہاں دیکھیں کتنے لوگ وہاں فوت ہوتے ہیں اور وہیں دفن ہو جاتے ہیں، لیکن بنیاد جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دنیا کے جس خطے جس وقت میں بھی وقت زندگی کا تمام ہوگا وہ کامیابی ہوگی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برعکس اور جتنا اختلافی حصوں کو جائے گا، جہاں جا کر مرضی اس کا وقت ختم ہو جائے، یہ اس جگہ کی نسبت نہیں ہے، اس اتباع کی نسبت ہے کہ بندے پر اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اللہ جل شانہ کا اتباع ہے، چونکہ اصل حکم اللہ کریم کا ہے جسے کوئی مان رہا ہے۔ تو جب رمضان المبارک کی عطا کی بات آئے گی تو اس کی اتنی نزاکت بھی بڑھ جائے گی، اور پھر آخری حصہ جو ہے، اور ہم کتنی یہ اپنے رواجات کی نظر ہو گئے ہیں کہ دینی پہلوؤں کو بھی ہم نے رواجات کی نظر کر لی، ایک دن یا ایک تاریخ ہم مقرر کر لیتے ہیں۔ ان طاق راتوں میں فلاں ایک جو رات ہے مخصوص، سارے ملک میں اور سارے معاشرے میں اسے شب قدر کے طور پر منایا جاتا ہے، اس میں بھی عبادت کی جائے۔ کیا پتا کیا خبر کسی سال وہی دن شب قدر ہو۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر طاق رات جو ہے وہ شب قدر ہے، کہاں اور کس حد تک ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، کہ اللہ کریم نے دنیا کے کس خطے میں اس طاق رات کو یہ قدر و منزلت عطا فرما دی کہ اللہ کے اس حکم کے مطابق وہ رات ہے اور اتنی برکات کی حامل ہے۔ تو جب لفظ قدر کی بات آتی ہے تو شرافت ہے، منزلت ہے، اور قدر کے معنوں میں حکم بھی آتا ہے، تقدیر کے معنوں میں بھی بات آتی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں آنے والے اس وقت تک کے جو احکامات ہیں وہ ان فرشتوں کو منتقل کر دیے جاتے ہیں جن کی ذمہ داری انہیں عمل تک پہنچانے کی ہے۔ چاہے وہ کسی کی زندگی سے متعلق حکم ہے، اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ چاہے وہ کسی نے اس سال حج کرنا ہے، اس نے یہ سفر کرنا ہے، یہ سارے حکم نامے جو ہیں اس رات کو منتقل ہو جاتی ہیں، جہاں سے آگے سال بھر ان پر عمل ہوتا رہتا۔ اب رمضان المبارک کی نزاکت، پھر شب قدر اور طاق رات کی نزاکت آپ غور فرمائیں، اور بعض دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک رات مقرر ہو جاتی، اور یقین مانیں اگر آپ توجہ فرمائیں تو 5 راتوں میں شب قدر کو تقسیم کرنا یہ اللہ کریم نے مخلوق پر رعایت عطا فرمائی ہے۔ بھلا کیسے؟ رمضان کی آمد ہے، کبھی دل کو ٹٹولا ہے کہ رمضان کی آمد پر خوشی ہے یا کہیں خائف تو نہیں کہ کہیں پھنس نہ جائے۔ اسی طرح جب عشر جات کی برکات بیان کی جاتی ہیں تو کتنی کی تڑپ ہے کہ رحمت کا حصول ہو، کتنی تڑپ ہے اللہ جل شانہ مغفرت عطا فرمائے، کتنی چاہت اور تڑپ ہے کہ یہ برات نصیب ہو۔ مزاج، اپنے حالات، اپنے معاشرے جائزہ لیں، یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں گناہگار اس پر لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ میں کون ہوں کہ کسی پر ایسا لفظ بول دوں کہ یہ اس کا عمل میں جانچ رہا ہوں کہ غلط ہے یا درست ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ اپنا جائزہ اپنے معاشرے کو خود دیکھ لیں اور پھر غور فرمائیں۔ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم پر اگر یہ سوال ہو گیا کہ
تمہاری زندگی میں اتنے رمضان المبارک تمہیں عطا فرمائے گئے، تم کہاں تھے، تم نے کیا کیا؟ تو جب اس نسبت سے ان طاق راتوں کا جائزہ لوگے تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے 5 راتوں میں اسے ایسے تقسیم فرما دیا۔ کوئی ایک رات ہے کہ اگر ایک رات مقرر فرما دی جاتی اور ہم ایسے ہی اس رات کو بسر کرتے جیسے پورا رمضان ہم بے دھیانی سے بسر کر رہے ہیں تو پھر سزا ہو جاتی، اس کا سوال ہو جاتا، چھٹکارا ممکن نہ رہتا۔ وہ مالک ہے، وہ خوب جانتا ہے، اس نے ان پہلوؤں میں بھی رعایت عطا فرمائی ہے کہ ایک دن مقرر فرما دیا جاتا اور پھر اس دن کمزوری کی جاتی، تجاوز کیا جاتا تو پھر بہت بڑی سزا کا جو ہے وہ بندہ مستحق جا ٹھہرتا۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہاں دارالعرفان میں طاق راتوں میں کسی نہ کسی ایک رات پر چند گزارشات پیش کی جاتی تھی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم رواجات کا بہت بڑا حصہ ہمارے مزاجوں میں آ چکا ہے، تو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس لمحے اس رات کو یہ خیال کر لیا جاتا تھا کہ یہی جو طاق رات ہے یہی شب قدر ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہاں جو رہیں ساتھ ہیں اس دن اس رات کو عبادت میں محو رہیں، پھر وہ اطلاع شروع ہو جاتی تھی، پھر یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ جی بتائیں کب شب قدر ہے۔ دیکھو نا کتنا نازک موضوع ہے اور ہم اسے کیسے نزاکت پر لے جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کا پہلو نازک ہوا تو پھر یہ بیان چھوڑ دیے گئے۔ اب ایک اور نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش کا بیان فرمایا گیا ہے، شب قدر کی برکات بیان فرمائی گئی ہیں، شب قدر میں عبادت کا بیان فرمایا گیا۔ ہم کیا متلاشی ہوتے ہیں؟ شب قدر کی نشانیاں، شب قدر کی کیفیات۔ فرمایا کیا گیا ہے؟ شب قدر کی تلاش کس نسبت؟ عبادت کی نسبت۔ اس کی شرف قبولیت اللہ کریم نے اتنی بڑھا دی ہے کہ جسے تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ قیام اللیل ایک نصیب ہو تو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جسے 10 نصیب ہو تو لگ بھگ 1500 سال جو ہے وہ 8 ساڑھے 800 سال صدیاں اس کو مل گئیں۔ 10 سال جن کی 1000 سالہ زندگی تھی، اسے 11 سال کی جو ہے 1100 سال کے مطابق 11 سال 10 سال کی عبادت اسے اس درجے پر پہنچا گئی۔ لیکن ہم ہر پہلو کو رواجی پہلوؤں میں لیتے ہیں، تو کہیں مجھے بتائیں کہ جو فرمایا گیا ہے اس میں مقصد عبادت کی طرف متوجہ ہونا ہے یا مقصد کیفیات کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ تو آپ غور کریں، ہم تلاش کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آج کیا ہے؟ جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے اس کی قدر و منزلت تمام راتوں سے بڑھ کر ہے۔ سید اللیالی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ راتوں کی سردار رات ہے۔ تو جو حکم ہے اسے جب دیکھو گے تو پھر محو عبادت رہو گے، پھر یہ جو ہے نا تفتیش، اس میں نہیں پھنسو گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ کریم ہماری کمزوریاں، ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں یہ بابرکت رات نصیب ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ من کل امر، ہر کام کے انتظام کے لیے۔ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل امی اور آپ کے ساتھ بے پناہ فرشتے جو ہیں وہ بیت اللہ شریف میں اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سبز جھنڈے ہوتے ہیں۔ وہ بیت اللہ شریف پر وہ اپنے جھنڈے گاڑتی ہیں،
پھر ہر طرف پوری زمین پر وہ اللہ کی نیک مخلوق، نوری مخلوق پھیل جاتی ہے، اور جہاں لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ فرشتے آمین اللہ کے حضور عرض کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جبرائیل امین کی نسبت سے بھی یہ ہے کہ آپ جو ہے مخلوق میں لوگوں سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور اتنی برکات ہیں کہ صبح تک یہ عمل جاری رہتا ہے، اور صبح سارے فرشتے پھر واپس جمع ہوتے ہیں بیت اللہ شریف میں، اور حضرت جبرائیل امین سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے کیا عطا فرمایا، اسے کیا منظور ہوا اس رات۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مومنین سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن 4 ایسی خصلتیں ہیں، فرمایا یہ لوگ نہیں اس میں داخل۔ کون؟ جو عادی شرابی ہو، جو عادی ہو جائے شراب کا۔ کون؟ جو والدین کا نافرمان۔ کون؟ جو والدین کا نافرمان۔ کون؟ جو قطع رحمی کرے، جو صلح رحمی کی طرف نہ آئے۔ ہم ناراض ہوئے نا، جب ہمارے اندر ناراضگیاں پیدا ہوئی تو پھر ہم کیے جاتے ہیں، ناراضگی بڑھائے جاتے ہیں اور زیادتی اور ظلم کی۔ اور چوتھا کون فرما؟ کینہ ور، جو اپنے دل میں کینہ پالتا ہے، جو آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ چہروں پر ہم مسکراہٹ دیکھتے ہیں، لیکن جب اعمال ظاہر ہوتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے تو دل میں کتنی ہی کدورت رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ 4 وہ خصلتیں ہیں کہ جن سے متعلق فرمائے انہیں نہیں بخشش کا اعلان ہوا۔ پھر جسے اس برکت کا نصیب ہونا، یعنی یہ برکات اس رات کی نصیب ہوں گی، ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ اس کی مثال آپ عشرہ مبشرہ کی جو اللہ کریم کی ہستیاں ہیں اس نسبت سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کو، جو رضوان اللہ علیہ مجمعین ہستیاں ہیں، انہیں دنیا میں یہ اللہ کا حکم عطا فرما دیا کہ وہ بخشے ہیں، وہ جنتی ہیں، جو مرضی کریں وہ جنتی ہیں۔ اس پر جب شرح کی جاتی ہے علماء تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، انہیں حفاظت الہیہ نصیب۔ اب جسے اس رات کی برکات نصیب ہوں گی اسے کیا وہ حفاظت الہیہ پھر اپنی زندگی کی وہ جو غلط روش ہے وہی اپنانے دے گی؟ پھر شیاطین جو ہیں وہ قید ہیں، اعمال کا جائزہ جو شیطنت کی نسبت نظر آتا ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو پھر برکات بھی چل رہی ہیں۔ تمام زمانوں میں افضل ترین جو زمانہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ تمام سے بڑھ کر یہ جہالت کی برائی کی نشانی تمام انکار کرنے والوں سے بڑھ کر، تمام انبیاء پر جتنی تکالیفیں ہیں سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف سب سے بڑھ کر ہے۔ جو مقابل ہے، تمام مقابل جو اللہ کی مقرب ہستیاں تھیں ان کے مقابل جتنے بدبخت آئے ہیں یہ بدبخت ان سے زیادہ سخت تھا۔ جتنی تکالیف اللہ کے انبیاء رسول پر آئیں، ایک ہستی پر جو آئیں سب سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اتنا بابرکت زمانہ کہ میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے نصیب ہوئی اسے جو ایمان نصیب ہوا وہ بعد از انبیاء بلند ترین مقام ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اس اتنے عظیم وقت میں اور بے مثل و بے مثال مبارک زمانے میں جو بدبخت ٹھہرے پھر وہ کیا تھے؟ اسی طرح جب بارش برستی ہے، یہ قرآن کریم میں بھی مثال دی گئی ہے، جب بارش برستی ہے تو زمین کی رویدگی پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ کتنی قابل ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ جب کوئی صالح عمل آتا ہے
اس کی معاملت میں کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، معاملت میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، اور اختلاف پر جو موضوعات آتے ہیں وہ کیا ہے، اللہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب بات فرشتوں کی اور اللہ جل شانہ کی عطا ہے تو وہ مصافحہ کر رہی ہے اللہ کی مخلوق، اور خطا کار گناہ گار اگر کسی کو دعا نصیب ہو رہی ہے وہ ساتھ آمین کہتے ہیں، یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ ویسے فرشتوں کو حکم ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے اس کی جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات۔ پھر ایک اور پہلو جو ہے وہ بھی ملتا ہے کہ وہ ارواح، یہ جو ہے نا، اس میں فرشتے اور روح، تنزل الملائکۃ والروح، کہ وہ روحیں جو بخشش جن کو نصیب ہوئے ان کی روحیں پلٹتی ہیں اور اپنے جو ذریت ہے اسے دیکھتی ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے گھروں کو آتے ہیں، وہاں نیکی دیکھیں تو خوش ہوتے ہیں، اور وہاں اگر نیکی نہ ہو تو وہ دکھی دل کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں۔ تو اگلا حصہ جو ہے اللہ کے حکم سے اترتی ہیں، من کل امر، تو ہر کام کے لیے کہ جو احکامات اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں، جنہوں نے اس پورے سال میں صادر ہونا ہے، وہ سارے احکامات منتقل کر دیے جاتے ہیں جہاں سے ان پر عمل ہونا ہے۔ تو ایک رات جو طاق ہے وہ گزر چکی ہے، باقی طاق راتیں اللہ کریم کی جو ہیں ہماری سانسیں بقایا ہوں تو آنے والی ہیں۔ تو اللہ کریم سے اپنی کمی بیشی کی معافی مانگتے ہوئے یہ ضرور دعا کریں، اپنی طرف سے اپنی پوری کوشش کریں، محنت کریں کہ راتوں میں عبادت نصیب ہو، جتنی ممکن ہے اتنی نصیب ہو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہیں بات کی کہ ہر وقت اللہ کا ہے، چاہے وہ نقطہ طاق حصوں میں ہے یا جفت حصوں میں۔ تو اس کو کسی نے کوٹیشن میں اٹھا کر جب لکھا تو میں نے خود پڑھا، جب کہیں کسی ساتھی نے اس کو لکھا، چونکہ جب آپ تقریر سے ایک فقرہ اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پوری ترتیب ہوتی ہے، تو ترتیب میں سے جب آپ کو فقرہ خود اٹھاتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں اس پوری تقریر کو سنتے ہوئے وہی اس ایک فقرے کو سننے والا وہ پوری بات سمجھ سکے۔ تو اس میں انہوں نے جب لکھا تو وہ لکھتے ہیں کہ طاق اور جفت سارے وقت اللہ کی ہیں، یقیناً سارے وقت اللہ کی، لیکن جس وقت کی قدر و منزلت اللہ نے زائد فرمائی ہے اس زائد ہونے کے ساتھ، اب یہ ساری موضوع یا بات سے تو سمجھ آئے گی، لیکن پوری تقریر سے اگر آپ ایک فقرہ اٹھائیں گے تو یہ اس حکم کے خلاف بات چلی جائے گی۔ تو یہ اس سے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سلامن، یہ سلامتی ہے۔ اب ہمارے نزدیک سلامتی کیا ہے؟ حیثیت زائد ہو، سلامتی کیا ہے کہ مال و دولت ہو، شہرت ہو، احترام ہو، نہ صرف میرا، میری اولاد، میرے خاندان کا ہو۔ سلامتی کیا ہے؟ جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی نہ ہو۔ سلامتی ہر اس عمل میں ہے جس کا حکم اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام میں ہے، ان اعمال کو دوام ہے، فانی جہان ہے، یہ جتنی سوچیں جتنے اعمال ہیں یہیں رہ جائیں گے، بلکہ بہار بنائیں گے، سوال بنائیں گے، اور ایسا وزن ہوگا کہ جس کا اٹھانا قرآن فرماتا ہے آخرت کے دن مشکل ہو جائے۔ بڑا مشکل وزن ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں، قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ یا حتی مطلع الفجر، طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔
اور رمضان المبارک کی اتنی برکات ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی افطاری ایسی نہیں ہے کہ جب روزے دار افطار کر رہے ہیں، کوئی افطاری کا وقت ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کریم کچھ نہ کچھ مخلوق کی بخشش کا اعلان نہ فرما رہے ہیں۔ اور اتنی نزاکت، اتنی خوبصورت پہلو رمضان المبارک کی برکات کے بیان فرمائے گئے، اتنی تفصیل ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ اپنے مطالعہ کی کوشش کیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اس کی تفسیر ہو، تاکہ چیزوں کی، موضوعات کی سمجھ آ سکے۔ اپنے معمولات میں محنت فرمائیں، اپنے ذکر میں محنت فرمائیں۔ اب دیکھیں نا، قرآن کریم جب فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا فرمایا گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دلوں کا قرار اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر میں بڑا سلیس اور سادہ ترجمہ کروں تو یہی بنتا کہ دلوں کا قرار اللہ کی یاد میں ہے، یہ بنا۔ اب اسے نتائج میں سے تو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ذکر کیا جائے کہ میرے دل کو سکھ ہو اس لیے میں نے ذکر کرنا ہے، تو کیا معنی نہیں بدل جائے گا؟ تو جب بھی عبادت کی طرف آئیں، اللہ کا حکم ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، یہ میرا شرف ہے، میری عزت ہے، میرا مقام ہے کہ اس نے مجھے اپنے حضور سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بشریت کی عظمت ہے کہ اس نے اپنے حضور سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو رمضان المبارک کی برکات کے حکم کی تعمیل میں جائیں، تحقیقی پہلو کیفیات سے متعلق نہ تلاش کرتے پھریں۔ کوئی شاید سمجھ آئے گی، شاید قلیل کوئی سمجھ آئے، بہت کچھ نہیں سمجھ آئے گا، لیکن جس دن سارا کچھ سمجھ آنا ہے اس دن اعمال نے کام آنا ہے، سوچوں نے نہیں کہ اپنی سوچ سے ہم نتائج مرتب کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ کمی بیشیاں معاف فرمائیں، عبادت کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ بابرکت لمحات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان میں عبادت کی توفیق اور شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ سب کے لیے دعا کیا کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، میرے لیے کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر کام رکھے اور تعدم واپسی قائم رکھے، اور دار دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔